بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، جوانوں اور پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم باتوں کی تکرار کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تقریر، وعظ، بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم تقریر سننے کی بجائے آج تک جتنا ہم نے سنا ہے، جو سنتے رہتے ہیں، ان چیزوں کا، ان باتوں کا ہمارے عملی زندگی میں، ہمارے رویوں میں کتنا اثر ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ گویا آج کی میری گفتگو براہ راست نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی فضیلت کے متعلق نہیں ہوگی، بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین کے دوسرے ارکان، فرائض و واجبات الحمدللہ ہم کافی حد تک ادا کر لیتے ہیں کمی کوتاہی کے ساتھ، لیکن ان تمام عبادات کا وقت نکالنے کے بعد ہماری زندگی کا جو وقت گزرتا ہے، اس وقت کے اندر ان عبادات کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر، تکرار کے طور پر ایک دوسرے سے کہی جائے گی، سنی جائے گی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے
کہ ہماری زندگی کا زیادہ حصہ اسلامی ان عبادات سے متاثر ہے یا نہیں ہے؟ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نماز دن میں 5 وقت کی ہم ادا کر لیتے ہیں، اس 5 وقت کی نماز کے ادا کرنے کے بعد ہم اس کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مان لیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہماری نماز کا، 23 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس 23 گھنٹے کی زندگی پر اس نماز کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے؟ میں 20 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں 20 سال سے جمعہ کے بیانات سن رہا ہوں، 40 سال سے تہجد گزار ہوں، میری پیشانی پر تہجد کے گھنٹے پڑے ہیں، میں 50 سال سے دعوت و تبلیغ کی خدمت سے وابستہ ہوں، اور پابندی کے ساتھ میں سال کا چلہ 4 مہینے اور مہینے کے 3 دن اور مسجد کے اور مقامی 5 کام پورے کر رہا ہوں۔ یہ دینی شعبوں کے ساتھ جڑنے کے بعد میری وہ زندگی جو ان دینی شعبوں کے کام کو پورا کرنے کے بعد ہوتی ہے، اس زندگی میں ان اعمال کے کتنے اثرات باقی ہیں اور کتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 40 سال پہلے جیسے میں گھر میں رویہ کرتا تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، 40 سال سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں، جمعہ کا بیان بھی سن رہا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہوں، تبلیغ میں بھی جا رہا ہوں، کیا میرا وہ رویہ جو میرے گھر میں تھا اس میں کچھ تبدیلی ہے یا ویسے ہی ہے؟ تو اس گفتگو کو کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک زندگی ہماری گھریلوی زندگی ہے، جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، بوڑھا جوان بڑا چھوٹا ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ دوسری ہماری زندگی گھریلوی زندگی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں کسی دکان میں کام کے لیے جاتا ہوں، یا میرا خود کا دکان ہے، یا میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، یا کسی مقام پر میری روزی کی ذریعہ ہے، گویا کہ میرے روزی کے ذریعے کے لیے میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، وہ بھی گھر ہی کی طرح ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر کے میں روزی کماتا ہوں۔ یہ بھی آپ سمجھ لو ایک ہی حصہ ہے زندگی کا۔ وہاں بھی گھر میں بھی 4 دیواری تھی، یہاں بھی 4 دیواری ہے، فرق اتنا ہے یہاں کمانے آتا ہوں، وہاں رہنے جاتا ہوں۔ تیسرا میرا حصہ جو اسی سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے، میں بچہ ہوں، کالج پڑھتا ہوں، میں پروفیسر ہوں، کالج پڑھاتا ہوں، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ تعلیم دے رہا ہوں یا تعلیم لے رہا ہوں، یہاں کما رہا ہوں اور وہاں گھر میں رہ رہا ہوں، کھا رہا ہوں۔ یہ تینوں حصے میرے زندگی کے ایک شمار کرو۔ میرے زندگی کا دوسرا حصہ راستوں کی زندگی، سڑکوں کی زندگی۔ ظاہری بات ہے، مسجد سے آج آپ نکلیں گے، گھر جانے کے لیے آپ کو راستے سے گزرنا پڑے گا، تو سڑکوں کی زندگی سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، امیر غریب عالم جاہل فقیر داعی اور سیدھا سادہ آدمی، ہر ایک آدمی کو راستوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ گویا میری زندگی کا ایک وقت، ایک حصہ راستے پر گزرنے کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہاں 4 دیواری، میرا دفتر، اسکول، کالج، ایک دوسری میری زندگی کا حصہ گزرنا، یعنی مسجد سے گھر جانے کے لیے، گھر سے آفس جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے۔ اور میری زندگی کا تیسرا حصہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور وغیرہ وغیرہ جتنے اس کے اپلیکیشن ہیں، اس کے ساتھ۔ گویا
میری اور آپ کی زندگی ان عبادات کو چھوڑ کر کے ان تینوں محور میں گھوم رہی ہے، ان تینوں جگہ میں گزر رہی ہے، اس سے ہٹ کر کے تو الا ماشاء اللہ. لیکن میری اور آپ کی زندگی عمومی طور پر انہی تینوں مقامات پر گزر رہی ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو، میں اپنی گھریلوی زندگی میں اسلامی تعلیمات مجھے گھر کے متعلق جو دی گئی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق میں گھر کے اندر وقت گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں. اگر میں نہیں گزار رہا تو میری ان نمازوں، ان روزوں اور ان تقریروں میں بیٹھنے اور شریک ہونے، دعوت و تبلیغ کے لیے وقت نکالنے، حج اور عمرہ کرنے، ان تمام عبادات کا میری گھریلو زندگی میں کیا اثر پڑا. اس لیے میری ماں کو مجھ سے شکایت ہے، میری بیوی کو شکایت ہے، میرے بچوں کو شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ انسان باہر تو بڑا ولی ہے، گھر میں جانے کے بعد بیوی سے پوچھو تو سب سے بڑی سند تمہاری نیکی کی اگر کسی کے پاس مل سکتی ہے سچائی کے ساتھ، اللہ ہے کہ تم نے اپنا رعب جمایا ہو، بات اور ہے، تمہارے ڈر کے مارے تمہارے سامنے نہ کہیں، لیکن تمہاری صحیح معنی میں تمہارے اندر کیا پانی ہے، کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہو، اور کیا کیا تمہاری خصلتیں اور کرتوتیں ہیں میری اور آپ کی، وہ گھر میں پتہ رکھتی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے اس زمانے کے سب سے بڑے ادیب حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت نے پہلے تو ان کو کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کسی اور سے ہو جائیں. بہرحال حضرت نے بیعت کیا. بیعت ہونے کے بعد، بیعت کرنے سے پہلے حضرت نے شرط لگائی، کہا اپنے مقام پر جا کر کے مجھے اصلاحی خطوط لکھے. تب خطوط کا زمانہ تھا، اور اتنے خطوط ہونے کے بعد میرا جواب آئے گا، خط آپ کا آئے گا، پھر میرا جواب آئے گا، اس پر عمل کرو. اس کے بعد آخر میں اپنی بیوی سے آپ کا اخلاقی تصدیق نامہ لکھ کر کے لانا. آج اگر اعلان کروں میں کہ بھائی سب لوگ جاؤ اپنے گھر سے اپنی بیوی کے پاس سے اپنا اخلاقی تصدیق نامہ لکھ کر کے لاؤ، تمہارے کتنے اچھے اخلاق ہیں. تو آج میں روزہ، نماز، حج کی فضیلت پر بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں. انہی چیزوں پر کچھ باتیں اللہ اور رسول کی ارشادات کے حوالے سے پیش کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ اکتا جائیں تو کہہ دینا کہ ہم اکتا گئے تو میں تقریر شروع نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میں کوئی رسمی بیان کرنے کے لیے آج آیا نہیں ہوں. بشاشت جب تک ہے میں آپ کو بولوں گا، اور وہ بھی یہ تینوں موضوعات مختلف مجالس درکار ہیں، ایک مجلس کا کام نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے اس مجلس میں مختصر میں تینوں کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا. اب آئیے، ہماری تقسیم تھی پہلی گھریلوی زندگی، کاروباری زندگی اور کالج اور اسکول کی لائف. آئیے گھر کی زندگی. کہاں آئیے؟ گھر کی زندگی. اب گھر کی زندگی میں آنے کے بعد اگر آپ گھر کے اندر میاں بیوی دو ہی ہیں اور آپ کے بچے ہیں، تیسری چیز آپ کے والدین ہوں گے. اب یہ تمام لوگ مل کر کے تمہارا ایک خاندان، ایک فیملی بن گئی. جوائنٹ فیملی ہے، 2-3 بھائی ساتھ رہتے ہیں، بہنیں ابھی نکاح نہیں ہوئی ساتھ رہتے ہیں. اب میں اور آپ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں،
عمرے کر رہا ہوں، عمرے کی فلائٹوں میں جگہ نہیں رہی، وہاں حرم شریف میں قانون بنانا پڑا کہ بھائی بغیر احرام کے اندر مت آؤ، بھر گیا سب، مسجد بھی بھر گئی آج بیان سے ماشاءاللہ۔ یہ تمام محفلوں میں شرکت کے بعد میں گھر گیا، گھر جانے کے بعد میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو، میرا سلوک میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ میری بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے؟ ماں باپ کی بات ہو، ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے؟ گھر میں گیا، ہاتھ میں موبائل ہے، ابا نے کہا بیٹے ادھر آ، ادھر کام تھا، ان کو کیا کام ہے؟ گھر میں بیٹھے سے بتائیے، اور میں آئے سو تھک کو اور اتنا مجھے بلا رہے۔ اسی لمحے میں ایک جگری دوست میرا فون آیا، السلام علیکم، کیا بھائی کیا کام ہے؟ بول ابھی آتا ہوں۔ تو تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ تھا کہ دوست تھا؟ تو یہ تمہاری نمازوں نے تم کو یہ سکھایا، باپ بلائے تو تم منہ ٹیڑھا کرو اور دوست بلائے تو کتے ہوئے چلے جاؤ۔ کیا مجھے اور آپ کی میری نمازوں نے مجھے یہی سکھایا؟ کیا ہم مجلسوں میں بیٹھ کر یہی سیکھیں؟ اگر ہم نے یہی سیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب تربیت کے باب میں امتحان میں فیل ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہنے کا حق نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تیرے ماں باپ تیری لیے جنت ہیں۔ کیا میں یہ تقریریں سننے کے بعد حقیقت میں اپنے رویوں میں تبدیلی لائی، یا جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہوں؟ اگر ویسے ہی میرے اس نشست کے بعد رہنا ہے تو میں بات کو ٹاپک کو ختم کروں، اگر بدلاؤ لانا ہے تو کچھ تھوڑی بہت باتیں اس پر کر لیں۔ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ آپ کو بدلاؤ لانا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویوں کے سلسلے میں کچھ بدلاؤ لانا ہے، نہیں لانا ہے تو اس ٹاپک کو ختم کر دیں گے، کیونکہ رسمی بیانات سے تو بہت ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہی نہیں۔ آج میں نے آپ سے کہا ہے کہ بھئی آپ کہیں گے تو میں کہوں گا، تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کچھ سننا ہے اس پر؟ سننا ہے تو ہم کہیں گے۔ اب دیکھیے، ماں باپ آپ کے رویوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ اتنے دنوں سے آپ کے چہرے پر داڑھی آ گئی، آپ بڑے سے بڑے شیخ سے بیعت بھی ہو گئے، آپ ذکر بھی کرتے ہیں، آپ مراقبہ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے سر پر عمامہ بھی ہے، آپ زلفیں بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے والا آدمی ایک شیخ الحدیث سے کم نہیں سمجھتا، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن جہاں ماں باپ کی بات آئی وہاں رویوں کے اندر تمہاری زندگی کے اندر کتنا دین ہے، وہ تھرمامیٹر ہے پہچاننے کا، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارے رویے اور تمہاری بول چال۔ یارو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر چیز تفصیل طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، میں اور تم نہیں، صحابہ کس کو کہتے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے، پتہ بھی ہے؟ سارے دنیا کی اولیاء کرام کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ترازو لاؤ، وزن تانگڑی لاؤ، وزن تانگڑی کے ایک پلڑے میں سارے دنیا کے اولیاء کو رکھ دو، اور دوسری طرف ایک چھوٹے صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو دھل آتی ہے اس کو رکھ لو، تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پوری زندگی سجدے میں گزارو، صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ، بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی، اس کے سننے کے لیے بھی بڑا ظرف چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں جب انسان دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ
لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے تمام گھر والوں کو، والدین کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے۔ جائیں گے جنت میں، جنت میں جانے کے بعد اللہ پوچھیں گے کوئی تمنا ہے؟ اللہ بہت کچھ ہے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ پھر اس کے بعد جنت میں اسے پوچھیں گے اور کوئی تمنا ہے؟ اے اللہ کوئی تمنا باقی ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے ایک باقی ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ کیا؟ کہا کہ میں تم سے راضی، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں۔ رضائے خداوندی یہ وہ نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں دی جائے گی، وہ صحابہ کو دنیا میں عطا کیا۔ اندازہ لگائیے، صحابہ کا دور چل رہا ہے، ایک صحابی کی سکرات کی حالت ہے، اس سکرات کی حالت میں زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ کرنے کی بات ہے، غور سے سنیے، میں صحابہ کا تعارف کرا کر کے اس بات کو بولنے جا رہا ہوں جو ہم نے دسیوں بیانات میں سن چکے ہیں، لیکن اپنے دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ حضور کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے، روئے زمین پر ایسا خیر والا زمانہ روئے زمین نے نہیں دیکھا۔ حضور کا وجود روئے زمین پر موجود ہے، آپ کے صحابہ موجود ہیں، اسی صحابہ کی جماعت سے ایک آدمی موت کے وقت میں ہے، آخری وقت میں ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، کس کے؟ میرے تمہارے نہیں۔ اب دربار نبوت میں جانے کے بعد وہاں تو پوسٹ مارٹم ہوتا تھا ہر چیز کا، یہ دنیا کا نہیں ہے، ورنہ آپ دنیا کا پوسٹ مارٹم سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ بھائی ایک بھی موت کا وقت ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو پوچھا کیا جا رہا ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ہاں ماں تو زندہ ہے، ماں زندہ ہے، جاؤ پوچھو ماں سے، اس سے خوش ہے۔ اب ایک بیٹا مر رہا ہے، ماں کی ممتا کیا کہے گی؟ دنیا میں واحد شخصیت ہے جو سب کچھ لٹانے کے بعد ریٹرن نہیں مانگتی۔ باپ کی اور ماں کی محبت میں اتنا ہی فرق ہے، باپ بھی محبت کرتا ہے لیکن ریٹرن مانگنے کے لیے ریٹرن نہیں آتا تو دشمنی گھر سے نکال دیتا ہے۔ ماں ایک واحد شخصیت ہے دنیا میں کہ جس کی محبت مخلصانہ ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے دن میں 70 بار شراب پیے تب بھی اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ دل کا تارا اور سورج کا ٹکڑا اور چاند کا دولارا ہے۔ اس ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ صحابی ہے وہ تو حضور کے پاس جاتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اور کیا چیز کی ضرورت تھی؟ حضور نے کہا تم اپنے سلسلے میں بتاؤ، تم کیا ہو اس کے بارے میں، تمہارے دل میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں خوش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں اور آپ کو، امت مسلمہ کو بتایا، آخرت میں اگر آخر لمحے میں تم اپنی زبان پر کلمہ طیبہ لانا چاہتے ہو تو 50 حج کرو کر کے نہیں کہا، 500 عمرے کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم مفتی بن جاؤ، محدث بن جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم ہر رات میں 1000 رکعت تہجد پڑھو، یہ نہیں کہا کہ تم 5 وقتہ نماز مسجد نبوی اور حرم میں جا کے پڑھو۔ کیا کہا؟ کیا پوچھا؟ کیا چل رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے، والدہ نے کہا میرے حقوق کے معاملے میں اس سے خوش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی لکڑیوں کا گٹر لاؤ، اس کو جلا دو۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے والدین موجود ہونے کے باوجود آپ کے رویوں کے اور آپ کے اخلاق کے اتنا بھی حق نہیں رکھتے؟ بہرحال یہ تو میں نے اشارہ کر دیا، یہ واقعہ ہم نے دسیوں بار سنا ہے۔
خلاصہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تاکید کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے والدین تمہارے لیے سب سے اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم انہیں خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، وہی تمہاری جنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا دنیا کا امام ایک دن آیا، روز رات میں آ کر حدیث پڑھا کر اپنے ماں کے پیر دبایا کرتے تھے، ایک دن آ کر اپنے ماں کے پیر کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میرے پیر مت چوم، تو اتنا بڑا امام ہے، تو محدث ہے، تو اتنا بڑا فقیہ ہے، میں گناہگار سی عورت ہوں۔ تو امام شافعی ماں کو جواب دیتے ہیں اماں میں تیرے پیر نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ حدیثوں میں مضمون وارد ہوا ہے کہ ماں کی قدموں کو چومنا گویا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ماں کی قدمیں چومی، نہیں، آپ نے اپنی ذاتی جو جنت آپ کو اعمال صالحہ اور اللہ کے احکام پر چلنے کے بعد ملنے والی ہے، اس کی چوکھٹ کو تم بوسہ دے رہے ہو۔ آج مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے رہیں گے۔ لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں اللہ معاف کرے، لوگ آ کے روتے ہیں میرے سامنے، کہتے ہیں مولانا کیا کرو، میرا بیٹا محلے میں ہر ایک آدمی کے زبان سے اس کی تعریف ہے، لیکن کیا کروں میں بات کرنے لگا تو وڑ کر کے اڑتا ہے۔ یہی تمہارے اخلاق ہیں، یہی تمہاری تربیت ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ، یہ مصنوعی تربیت حضور نے نہیں فرمائی، حضور نے اندرونی تربیت فرمائی، حضور نے ہر ایک کی تربیت ایسی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کیسا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب جس کو جنت کی بشارت لسان نبوت سے ملی تھی، جس کو حضور نے اللہ کی دربار میں مانگا تھا، اے اللہ اسلام کے لیے عمر کو یہ ابو جہل کو دے دے، اللہ نے دعا عمر کے حق میں قبول کی۔ عمر مانگی ہوئی چیز تھی، اللہ کے رسول کی مراد تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا ہے 11 مقامات ایسے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 17 مقامات ایسے ہیں۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے رسول کے اوپر جبرائیل قرآن لے کے نازل ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے، عمر کی یہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ عمر جس کو اتنی بشارتیں ملی ہو، یہ عمر کیا کر رہا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پوچھتا ہے اے حذیفہ تجھے منافقین کی جو لسٹ دی ہے اس میں عمر کا تو نام نہیں۔ ان کو اتنی بشارتوں کے بعد اپنے نفس پر شک تھا، اپنی ذات پر یقین نہیں تھا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ان کو نفاق کا شک تھا تو اپنی ذات پر۔ آج اگر مجھے نفاق کا شک ہے، 2 لفظ بولنے آتے ہیں تو میں دسیوں کو منافق ٹھہرانے کے لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے پارسا سمجھتا ہوں۔ میرے پاس کوئی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جنت کا دستاویز نہیں ہے، ان کے پاس دستاویز موجود تھا، اس کے باوجود وہ حذیفہ بن یمان سے جا کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اے حذیفہ وہ منافقین کی جو لسٹ سرکار دو عالم نے تجھے بتائی ہے کہیں اس میں عمر کا تو نام نہیں؟ حضرت عمر کو اپنے اوپر نفاق کا شک آیا، اور آج مجھے اور آپ کو اپنے اوپر نہیں دوسروں پر بہت جلدی آتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا سرفراز صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کی تنقید کرنا، دوسروں کے عیب دیکھنا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے عیب دیکھنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا۔ آج
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نمازی بھی ہماری ہو رہی ہے، ہم ایسے پروگرامات میں پیش ہیں، لوگ ہمارے اخلاق کے چرچے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تیرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، وہاں تمہارے اخلاق زیرو ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے اس زندگی پر نظر ثانی کرنے کی۔ میرا باپ کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، ارے نہیں ملا تو نہیں ملا، وہ تیرا باپ ہے، تیرے باپ کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے تجھے پتا بھی ہے؟ وہ چاہے تیرا کچھ بھی لے لے، لکا و مالک لابیک۔ ایک بیٹے نے آ کے شکایت کی، حضور میرا باپ میرا مال لیتا ہے، میری اجازت نہیں لیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ صحابہ میں بہت سے لوگ وہ تھے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کی تربیت کی تھی، وہ اپنے ان والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ آج ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمیں تو چاہیے ہم مر مٹیں۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابی آئے، اللہ کے رسول میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں کہا روزانہ 50 رکعت تہجد پڑھ، کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا پوچھا؟ جنت کا پتہ پوچھنے آنے والے کو ایڈریس کیا پوچھا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ گویا اللہ کے رسول یہ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے امت کے نوجوانوں، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ آج شیخ آئے، شیخ کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں، شیخ کے پیچھے بھی گھوم رہے ہیں۔ استاد آئے، ہاں استاد کا اکرام، شیخ کا اکرام میں گرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جو اہمیت اللہ نے والدین کی بتائی ہے، آپ مجھے شیخ اور استاد کی بتا کے بتاؤ، میں آپ کو مانوں گا۔ آپ ہر جگہ پر دین کے کاموں میں آگے ہو، لیکن والدین کے ساتھ رویوں کے سلسلے میں آج ہمارے اخلاق سب سے گھرے ہوئے ہیں۔ پیارو یاد رکھنا، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، موضوع بڑا ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں مختصر میں اتنا کہوں گا، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ نے اس دنیا کو دار العقاب نہیں بنایا، یعنی جزا دینے کی جگہ اس کو نہیں بنایا، سزا دینے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہاں تو امتحان لیا جائے، آخرت میں سزا دی جاتی ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اس میں والدین کی نافرمانی۔ ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں، دیوبند کے قریب ایک بستی کے اندر ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا، اور اس نے سنا تھا جیسے تم والدین کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی۔ اتفاق کی بات، اس کو 4 بیٹیاں ہوئی، چاروں برقع پوش، پردے کی پابند۔ جب بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اپنے باپ کو برقعے کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ جب وہ نالا آیا جہاں اس نے اپنے باپ کو گھسیٹتے لے گیا تھا، اپنی بیٹیوں کو کہنے لگا، بیٹیوں مجھے یہیں چھوڑ دو، میں نے میرے باپ کو یہیں تک گھسیٹا۔ یہ دنیا ہے، دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنا حق بیان کیا، اپنی توحید بیان کی، وہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر سب سے زیادہ بدسلوکی کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، آج کل نوجوان جو مارے روزی کے لیے گھوم رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی دن انہوں نے باپ کا دل دکھایا ہو اور باپ کے دل سے بد دعا نکلی ہے، وہی بد دعا تمہیں روزی سے محروم کر رہی ہے۔ کیوں تم پریشان ہو کر کے پھرتے ہو کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، سحر ہوا ہے؟ جادوگروں کو دوسرا کام ہی نہیں ہے،
تمہاری ہی روزیوں کے پیچھے ان کی روزی چل رہی ہے. جاؤ اپنے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگو, ان سے کہو, ان کا دل جیت لو, پھر دیکھو اللہ کیسی روزی تمہیں دیتے ہیں, اللہ تم سے راضی ہوتے ہیں. بزرگوں کیا تم بڑے جو ہے اپنے اوپر فخر کرتے ہو, میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کرتا ہوں. تمہارے گھر میں تمہارے لیے حج اور عمرہ کا ثواب رکھا ہے. محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو, اللہ تمہیں حج کا ثواب دے. ایک نے پوچھا کوئی آدمی 100 بار دے گے, اللہ غفور الرحیم ہے, تم کو دن میں 100 بار کا ثواب عطا فرمائے. کیا یہی ہے ہمارے اخلاق؟ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. اب اس بات کو سننے کے بعد نتیجہ یہ ہے, آج سے ہم یہ ارادہ کریں گے اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. اگر ہم نے نہیں کیا قبر میں پہنچ جائیں گے ماں باپ, یاد رکھنا ایڑیاں رگڑ کے روئیں گے. اس وقت یہ نعمت ملنے والی نہیں ہے. جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے آج اس کو پوچھو, اس کے گھر میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اس کا گھر قبرستان سے زیادہ بھیانک لگتا ہے, اس لیے کہ اس گھر میں ماں باپ کی دولت موجود نہیں ہے. پیارو تمہارے پیر پکڑ کے کہتا ہوں, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم ان کی قدر کر لو. جس دن ان کی آنکھیں بند ہو جائے گی اس دن خون کے آنسو رو گے, کوئی تمہارے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اگر تمہارے والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو. اللہ نے موقع دیا ہے اور ان کی قبر پر جا کر کے ان کو ثواب پہنچاتے رہو. اللہ نے تمہیں استعداد دی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے جو ہے برباد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کے دلوں کو خوش نہیں کیا جہاں خوش کرنا چاہیے تھا. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ. اے اللہ تو خوش ہو کیسے پتا چلے گا؟ کہا کہ تیرے ماں باپ اگر تجھ سے خوش ہوں گے تو میں تجھ سے خوش ہوں. بزرگوں ایک واقعہ لکھا ہے, اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہے لیکن میرے اور آپ کی عبرت کے لیے بہت کافی ہے. ایک مرتبہ حضرت یعقوب, کون پیغمبر, حضرت یوسف کی ملاقات کے لیے آئے. حضرت یوسف اپنے باپ کے اکرام میں کھڑے نہیں ہوئے. علماء نے لکھا ہے اللہ نے وہی بھیجی کہ تو اپنے باپ کے تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا, میں تیرے خاندان سے کوئی نبی نہیں پیدا. لوگوں اللہ نے والدین دیے ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اخلاق سے رویے سے پیش آؤ. نمبر 2, اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیوی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابھی ہم ایک ساتھی کے گھر پر تھے, ان کے گھر کوئی نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن ایک وقت گھر والے نہیں رہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بزرگوں اپنے سارے ماں باپ کو چھوڑ کر کے, ساری چیزوں کو قربان کر کے وہ تمہارے پاس آئی. کس کے لیے آئی؟ تمہارے دھن دولت کے لیے آئی؟ صرف 2 محبت کے بول کے لیے آئی. اللہ کے رسول کیسی زندگی گزار کر گئے. پیارو ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم سنت کے پیروکار, داڑھی رکھ لوں, جھبا پہن لوں, اس سے تھوڑی پوری سنتوں پر عمل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے تھے. اماں عائشہ سے پوچھو حضور کیا کرتے تھے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بغیر مسکرائے نہیں دیکھا. کیا میں اور آپ ایسے داخل ہوتے ہیں؟ میں اور آپ ایسے داخل ہوتے ہیں؟ اگر نہیں داخل ہوتے تو آج سے ارادہ کر لیں کہ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں معلوم کریں. میں آپ کو ایک مضمون پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. وہ مضمون مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت پیارا مضمون لکھا ہے. حضرت کا جو یہ مضمون ہے میں پڑھ کر کے دنگ ہو گیا, اور حضرت کا یہ مضمون پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دل میں یہ
احساس پیدا کیا کہ حقیقت میں اس کو بہت عام کرنا چاہیے. دیکھو کیا مضمون لکھا ہے. مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اپنے بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے آنا یہ سنت ہے، آج چھوٹی ہوئی ہے. آگے سنو، جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کر کے آتے ہیں. جو بے دین ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس کیسے آتے ہیں؟ فرعون بن کر کے آتے ہیں. کیسے فرعون بن کر کے؟ بڑی بڑی مونچھیں تان کر کے، آنکھیں لال کر کے، تاکہ ذرا رعب رہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو بیوی کچھ کہہ دے، اس لیے رعب جمانے کے لیے نمرود اور فرعون بن کر کے آتے ہیں. اور جو دیندار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، دیندار لوگ گویا بایزید بستانی اور معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین اتار بن کر کے آ رہے ہیں، مراقبہ کر کے آ رہے ہیں، سر گردن نیچے جھکی ہوئی، مراقبے میں حضرت کے ہاتھ میں تسبیح ہے. داخل ہو رہے ہیں، یہ محترمہ کھڑی ہے، بھائی تم صبح سے گئے ہو، شام کو گھر آ رہے ہو، بیوی تمہارے انتظار میں، اور حضرت کو تسبیح سے فکر نہیں. حضرت مراقب بن کر کے آ رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور حضرت عرش پر ہیں. زمین کی باتیں تو جانتے ہی نہیں. حضرت فرما رہے ہیں زمین کی باتیں تو جانتے ہی نہیں. بیوی کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، بات بات میں جھڑک دیں گے. بیچاری بات کرنا چاہے گی تو تسبیح لے کر بیٹھیں گی. دن بھر وہ بیچاری آپ کی منتظر، اب میرا شوہر آئے گا، اس سے دل کو بہلاؤں گی. آپ گھر آتے ہی تسبیح لے کر بیٹھے، آتے ہی ٹیلی فون پر دوستوں سے باتیں کریں. اسی لمحے میں دوست کا فون، السلام علیکم، بہت دن کے بعد آپ نے فون کیا، مجھے بہت انتظار تھا، اچھا لگا آپ نے فون. اور یہاں بیٹھے کوئی آپ کے سامنے مورتی کھڑی ہے، یہ حقدار نہیں ہے تمہاری محبت کی. آگے فرماتے ہیں ٹیلی ویژن دوستوں اور یاروں کی فکر میں لگے ہیں، سوال کا انبار لگا رکھا، یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میں بتایا دو طریقے، ایک تو بایزید بستانی معین الدین چشتی والا طریقہ، اور ایک فرعون. دونوں طریقے خلاف سنت ہیں. اپنی بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، باتیں کریں، خیر خیریت دریافت کریں، کاموں میں ہاتھ بٹھائیں، یہ سنت ہے. ہم دوستوں میں تو خوب ہنستے ہیں، خوب لطیفے سناتے ہیں، بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جاتے ہیں، جیسے کہ ہم کو مسکرانا آتا ہی نہیں. آخرت کی سب فکر ہمارے اوپر سوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو دل کیسے بہلاتے تھے؟ کیا بہلاتے تھے؟ اما عائشہ پانی پی کر کے رکھتی تھی گلاس، آپ گلاس لے کے پوچھتے تھے آپ نے کس طرف سے پانی پیا؟ آپ نے کبھی زندگی میں کیا اس سنت پر عمل؟ نہیں کیا ہے تو کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو کہ میں سنتوں پر چلتا ہوں؟ کیا تمہاری بیوی تمہارے سنتوں کے اوپر چلنے کی حقدار نہیں ہے؟ کیا تمہارے رویے سنتوں کے مطابق بیوی کے ساتھ نہیں کرنے ہیں؟ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول تم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ سنا ہے ہم نے، معلوم ہے. کیا جواب دیا؟ عائشہ کے باپ. ارے بھائی ابو بکر کا نام بھول گئے تھے؟ کیا لکھا ہے محدثین نے وہاں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نزدیک، دیکھو رسول کا ترازو، میرا تمہارا ترازو نہیں، کسی عالم اور مولوی اور مفتی کا ترازو نہیں. ترازو کس کا؟ کس کا ترازو؟ رسول کا. کیا ترازو؟ ترازو آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے گھر لے جانا ترازو، اور اس میں اپنے اخلاق بیوی کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کو تولنا. کیا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، میرے نزدیک تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے؟ بزرگوں،
آج ہمارا رویہ بدل گیا ہے. آج ہم اپنی بیویوں پر اگر زیادتیاں کریں گے، یاد رکھنا تمہاری بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی شوہر ملیں گے. پھر بعد میں رونا نہیں. جہاں تم یہ سلوک کر رہے ہو یہ قدرت ہے. قدرت دنیا میں دکھاتی ہے، قدرت اندھی نہیں ہے. تمہارے پاس آئی ہوئی یہ امانت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا، بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی. حضرت عمرو بن عاص صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی. عبداللہ جوان ہو گئے تو باپ کو فکر کس کی رہتی ہے؟ بیٹے کی شادی کی جائے. اچھی گھرانے کی بچی دیکھ کر کے عبداللہ کی شادی کرا دی. کس نے؟ عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد 4 مہینے گزرے. کتنے؟ 4 مہینے کے بعد عمرو بن عاص اپنی بہو کے پاس جاتے ہیں. اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو ہے بہو، ان کے گھروں میں بہویں موجود ہوں گی اور وہ بہوؤں کے سسرے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ میں ان سب کو کہتا ہوں یہ ترازو لے کے جاؤ. گئے. کون؟ عمرو بن عاص صحابی. کس کے پاس گئے؟ اپنے بیٹے کی جورو کے پاس. ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ بیٹی کی شادی ہونے لگی، مولانا ذرا جوئی بیٹی کی بات میں رہنا، ایسا کیا تو پڑھنے کا دو. اور ادھر بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے تو کیا کریں گے مولانا؟ بیٹا تو ہمارا رہا نہیں، چھوڑو جورو کا کیا ہے، جورو کا غلام ہے. یہ تمہارا ترازو. جہاں تمہاری بیٹی وہاں تو تم. اچھا 10 لوگ میرے پاس آئے، مولانا دعا کرو نا. کیا دعا کرو؟ ہمارے جوئی ذرا ہماری بیٹی کو دیکھو، ان کے ماں باپ کو چھوڑ دو ہے نا. تیرا بیٹا رہا تو یہ ہمارے اعمال ہیں، رویے ہیں. اور پھر نمازی کے نمازی، ہم دیندار کے دیندار، اس میں کچھ فرق نہیں ہے. عمرو بن عاص گئے. کس کے پاس گئے؟ بہو کے پاس. بہو کو جا کے کیا پوچھا؟ بیٹی میں نے میرے بیٹے کی تیرے ساتھ شادی کرائی، میرا بیٹا تیرا حق تو ادا کر رہا ہے نا؟ ہے مثال. لاؤ. سسرا اپنے بہو سے پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. یہاں تو الٹا ہے، پہلے سے ہی بولتے ہیں بہو آئی اس کا سارا سننا وہاں اماں کے پاس رکھنے کا. انہیں اسے پوچھے بغیر سننا پین کو جانے گا نہیں. انہیں کچھ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، ساس کا نام لگنے کے بعد انہیں تہجد بھی پڑھتی ہو، ساری 24 گھنٹے مصلی پر رہتی ہو، لیکن بہو کا معاملہ آیا کہ میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے شیطان سمٹ کر اس کے جسم میں آتے ہیں. میں بہت کھلا بولنے والا آدمی ہوں، آتے ہیں باتیں میرے سامنے. ہاں بعض گھرانے میں اچھے لوگ بھی ہیں، یہ میں مجموعی نہیں کہتا، اچھے لوگ بھی ہیں، نہیں ایسا نہیں، لیکن عمومی ماحول کیا ہے؟ اب عمرو بن عاص پوچھنے کے بعد وہ بہو ہمارے تمہارے جیسی نہیں تھی، اس زمانے کی پلی ہوئی نہیں تھی، وہ بھی خیر القرون کی تربیت یافتہ تھی. اس نے جواب دیا ابا جان کیا کہنے آپ کے بیٹے کے. سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ دیکھو تربیت، دیکھو ہمارے تمہارے جیسوں کی تربیت. بہو کو سسرا پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں آتا زمانے میں، تو کیا تو سوچنے کا ہی. بہو کو اگر اس کے ماں باپ پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 راتیں بھی ناکافی ہوں گی جب 5 دن کے بعد گھر جاتی ہیں شکایتوں کے انبار سے. وہ ناند ایسی ہے، وہ فلاں ایسی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، انہیں ایسا بولتی، انہیں ایسا کری، انہیں ایسا کری. ارے نہ اس کی تربیت نہ اس کی تربیت. میں آج یہ کہنے بیٹھا ہوں تربیت کے سب محتاج ہیں، بولنے والا بھی مستثنا نہیں ہے، میں خود محتاج ہوں. صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ جو چیز کی کمی دیکھو بولو آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ مجھے بھی عامل بنا.
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں جب کسی چیز کے عمل میں کوتاہی دیکھو تو اس کی دعوت دو، ہو سکتا ہے سننے والا آدمی عمل کرے، اس کی برکت سے تمہیں بھی توفیق ملے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ ابا جان، کیا کہنا آپ کے بیٹے، جب سے آپ میرے نکاح میں آئے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے روزہ نہ رکھا، اور روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ ابا جان سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے بیٹے کے، جب سے وہ میرے نکاح میں آئے ہیں ساری رات مصلے پر رہتے ہیں، آج تک انہوں نے اپنی پیٹھ کو بستر سے نہیں ٹچ کیا۔ ابا سمجھ گئے کہ بیٹے پر عبادت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، لیکن اسلام صرف عبادت پورا کرنے کا نام نہیں ہے، حقوق اللہ ادا کر کے زندگی کو چھوڑ دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا نام اسلام ہے۔ ہمارے تمہارے جیسا کون بھی رہتا تو میری بہو نے تعریف کری میرے بیٹے کی، تم نے کیا معلوم، اور میرا بیٹا اتنے نمازہ پڑھتا ہے۔ ہماری تربیت نہیں نا، وہاں تربیت تھی، سسرے کی بھی تربیت تھی۔ سسرے نے کہا کہ بہو کے اس تعریف میں داماد، یہ میرا جو بیٹا ہے، اس بیٹے کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ بلایا، سمجھایا، کون کس کی بات سن کر کے کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ بولو بولو جی، باپ اپنی بہو کی بات سن کر کے، بہو کی رپورٹ لے کر کے، کراس رپورٹ لے کر کے نصیحت کس کو کر رہا ہے؟ بیٹے کو کر رہا ہے اپنے، کہ بیٹے اللہ کا بھی حق ہے، وہ جو بندی آئی ہے اس کا بھی حق ہے، دونوں کے حق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل دین میں نہیں، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں آدھے ادھر آدھے ادھر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دین میں اتنا لگ جاتے ہیں، اتنا لگ جاتے ہیں کہ ان کو کہو کہ بھائی تمہاری بیوی گھر پر ہے نہیں، میں نماز کو جانے والا میرا وہ، ارے تیری بیوی تو نماز کو جا، منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن تیرے حسن سلوک کی حقدار بیوی، اس کا حق ہے تیرے اوپر، تو اس کو چھوڑ کر کے اس کا حق ادا کیے بغیر اگر تو دین کا دوسرا کام کر رہا ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ شریعت نام میرے دل میں آیا کر کے کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ میں 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں آپ کے علاقے کا ہوں، میرے دل میں آیا میں آج خالی ہوں، دن بھر چھٹی ہے، میں عشاء کی 8 رکعت نماز پڑھنے والا، نماز نہیں ہوگی، تجھے 40 پڑھنی پڑے گی۔ میں سفر میں گیا، نہیں مجھے تو اطمینان ہے، میں نے 2 نہیں میں 4 پڑھتا ہوں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ شریعت نام اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا ہے، میرے دل میں آیا کر کے میں عبادت کرنے لگ جاؤں، بندوں کا حقوق ماروں، اس کا نام شریعت نہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہمارے دارالفتہ میں فتویٰ آیا، ایک آدمی اللہ کے راہ میں نکلا، نکلتے وقت بیوی نے پوچھا گھر کا خرچہ کیا؟ تو جا بھانڈے دو کو کماتی ہے تو کما جا، مجھے کیا معلوم نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اب میں یہ بات بولنے کے بعد تم کیا مولانا تبلیغ کے مخالف کس تھے ہو؟ میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، تمہارے طریقے کا مخالف ہوں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی، میں نے کہا کہ بھئی ننگے نماز مت پڑھو، تو لوگا کیا کہتے مولانا نماز پڑھو لوگوں کو بتائیں، میں کیا بولا ننگے نماز مت پڑھو، تو کیا بولے مولانا نماز نہ پڑھو بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت اور اسلام کو سمجھو، حج کرنا ہے، حج کی فرضیت کے لیے علماء نے کیا لکھا ہے؟ تمہاری بیوی کا تمہارے واجب نفقوں کا خرچہ دے کر کے جاؤ، اور یہاں تو الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا اس وقت تک کامیابی نہیں ہونے والی جب تک کہ ان باتوں پر سنجیدگی سے ہم غور نہ کریں۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص
یہ سن کر کے خاموش نہیں رہے، بیٹے کو سمجھایا، لیکن بیٹے کے سمجھ میں اتنی بات آئی نہیں جیسی آنی چاہیے۔ اب صحابہ کے لیے ایک ہی در تھا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے۔ کس کی بات سن کر کے باپ کس کی شکایت لے کر کس کے دربار میں گیا، یہ بھی سوچو۔ کس کی بات سن کر کے کس کی شکایت لے کر کس کے دربار میں گیا؟ اللہ کے رسول عبداللہ میرا بیٹا ہے، بہت پابند ہے، لیکن کیا کریں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ کیا قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ آپ نے کہا ایسا ٹھیک ہے۔ حضور نکلے ان کے گھر پر، کس کے گھر پر؟ عبداللہ کے گھر پر گئے۔ اب ایک صحابی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی کہ حضور کی اس کے گھر پر آمد۔ جیسے ہی آئے انہوں نے تکیہ پیش کیا، امام بخاری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے، مہمان آئے تو تکیہ دے دو۔ انہوں نے تکیہ دیا، حضور نے لیا، امام بخاری کا کام ہو گیا، ہمارا واقعہ باقی ہے۔ حضور نے کہا عبداللہ تیرے آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ہر ایک کا اس کو حق ادا کرنا یہ میری سنت ہے۔ دیکھو کتنا پیارا انداز۔ ایک مرتبہ درمیان میں یہ واقعہ ابھی پورا نہیں ہوا، تھوڑا باقی ہے، درمیان کی بات اس سے جو ملتی جلتی ہے وہ بتاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، اما عائشہ کے پاس کچھ صحابہ آئے، حضور کی عبادت معلوم کریں۔ کیا معلوم کریں؟ آئے اور پوچھا پردے کے اندر امہات المومنین کو حضور کیا عبادت کرتے؟ رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ رات میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو عشاء کے بعد نتیجے بھی سنایا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ ہم نے جب سے نکاح ہوا ہے آج تک سنایا ہے حضور کی سنت سمجھ کر، نہیں سنایا ہے تو آج جاؤ۔ پھر اس کے بعد کل سے حاجی فیاض صاحب کا فون آئے گا کہ عورتوں کا بہت تقاضا ہے، بیان بہت اچھا ہوا، مولانا کو لانے سنائے ہو۔ میں اس کے لیے نہیں، بزرگوں کہنے کی بات درمیان میں تھوڑا سا۔ اب وہ صحابہ گئے، کس کے گھر گئے؟ حضور کے۔ کیا پوچھنے گئے؟ حضور رات کو کس کی عبادت کرتا؟ اما عائشہ نے کہا کہ بھائی آتے ہیں تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں سو جاتے ہیں۔ گویا مستقل پوری رات عبادت نہیں کرتے۔ روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ ایسا رکھتے ہیں۔ صحابہ کو یہ عبادت کم لگی تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے ہیں، ان کو کہاں عبادت کی ضرورت؟ ایک نے قسم کھائی میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، افطار کروں گا اس میں۔ تیسرے نے قسم کھائی کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، آخری دم تک کبھی سوؤں گا نہیں رات کو۔ مجھے بتاؤ کون سے گناہ پر قسم کھائی تھی؟ بولو، کوئی گناہ کے کام پر قسم کھائی تھی؟ کس پر قسم کھائی تھی؟ چلے گئے، حضور تشریف لائے، اما جی نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور نے بلوایا ادھر آؤ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ جو قسمیں تم نے کھائی ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے، قسمیں توڑو۔ کیا توڑوایا جا رہا ہے پیارو؟ کیا توڑوایا جا رہا ہے؟ عبادت کے لیے شادی نہ کرنے کی قسم توڑوائی جا رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ میرے دل میں آیا، مجھے جیسا لگا ویسا عبادت کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق عبادت کرنے کا۔ بہرحال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت فرمائی اور کہا
کہ جو تم روزانہ رکھتے ہیں روزانہ مت رکھو، مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، ایام بیچ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور بھی طاقت ہے میرے میں، کہا ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول میرے میں اور طاقت ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھا کرو، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن انہوں نے حضور کو زبان دی تھی، جب بوڑھے ہوئے تو کہنے لگے کاش کہ میں حضور کی بات پر عمل کرتا تو مجھے اس عمر میں پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ حضور کا مزاج دیکھو، مزاج دیکھو۔ بہرحال یہ واقعہ سنا کر میں آپ کو یہاں بات پوری کر کے کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کی تربیت ہوئی تھی۔ آج ضرورت ہے ساس کی بھی تربیت کی، سسرے کی بھی تربیت کی، بیٹے کی بھی تربیت کی، بہو کی بھی تربیت کی۔ آج الٹا مزاج ہے، تربیت کوئی لینے کو تیار نہیں، تربیت دینے کو تیار ہے۔ بھائی ہر آدمی ہے میرا حق دیتا، ہر بڑا آدمی ہے میرا بیٹا میرا حق ادا کرتا نہیں۔ تو نے کتنا حق ادا کیا بیٹے کا؟ میری بیوی میری بات مانتی نہیں، تو نے بیوی کے کتنے؟ شریعت کہتی ہے حقوق ادا کرو، حقوق اصول مت کرو۔ حقوق ادا کریں گے معاشرے میں ہر ایک کی شکایت خود بخود ختم ہو جائے۔ تم پہل کرو، شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرے۔ اور دوسرا یہاں رک کر کے بہوؤں کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ تھوڑا بہت 1-2 سال کہاں تو پڑھے سو رہی عالمہ کورس انہیں پہلے سے کرتی ہے۔ سسرے خدمت میرے ذمہ واجب نہیں، ہاں میں کیا کرنے والا نہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بہت پڑھے ہیں، میرا جواب دے دو۔ گویا آج لوگ پریشان ہیں، پڑھے لکھے شادی کرنے کو، پڑھے لکھی جو 2 سال پڑھے ہیں نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو خدمت ہی نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ حضرت جابر، جن کے والد کا انتقال ہوا۔ والد کا انتقال ہونے کے بعد ان کی 9 بہنیں تھیں۔ کتنی بہنیں تھیں؟ اور یہ اکلوتے بیٹے تھے۔ 9 بہنوں میں ایک بہن کی شادی کی تھی، باقی کے سب باقی تھے۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ پر بہت سارا قرض تھا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئے، گئے اور حضور سے کہا اللہ کے رسول یہ کچھ لوگوں کا قرض باپ نے لیا ہے، میں ادا کرنے تیار ہوں، لیکن مدت 6 مہینے کی ہے۔ باپ اگر زندہ رہتے تو ادا کر دیتے، اب باپ نہیں رہے، مجھے تھوڑا مدت بڑھا کے چاہیے، آپ میرے ساتھ چلیے، سفارش کرتے ہیں اور آپ کہیے ان کو کہ تھوڑا سا مدت بڑھا کے دینا تو ہے، میں معاف کروانا نہیں چاہ رہا ہوں، دینے کا پورا ارادہ ہے، تھوڑی مدت۔ حضور نے وہ یہودی لوگوں کو تو جلن تھی، نہیں وہ 6 مہینے میں دینے کا جو تاریخ طے ہوئی، آگے پیچھے ہم نہ کیا معلوم، ابا گئے ہم نہ کیا معلوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو آدمی کسی نے کسی سے قرض لیا اور قرض ادا کرنے والا آدمی کے پاس وقت مانگ رہا ہے، بڑھا کر کے مانگ رہا ہے قرض لینے والے سے، اگر وہ قرض وقت بڑھا کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت جابر کو جب یہ جواب سنا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر گھبرانا نہیں، جب تیرے کھجور کے درخت کے باغ کے کھجور جب ٹوٹ کر کے آئیں، ان کو قرض والوں کو دینے سے پہلے اس کے ڈھیر لگا کر کے مجھے بلا۔ حضرت جابر 9 بہنیں گھر میں ہیں، خود کی شادی بھی نہیں ہے ابھی، آئے کھجور توڑ کر کے ایسی ڈھیر لگائے۔ دل میں تمنا تھی کہ میری یتیم بہنوں کو میں قرض اتنا زیادہ ہے کہ ایک کھجور بھی دے نہیں سکتا اپنے باپ، اس کا صدمہ تھا۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے وہ کھجور کے ڈھیر کے اوپر ایسی چکر لگائی اور بیٹھ گئے۔
اور کہا بلاؤ ان کو اور تول کر دیتے جاؤ. ساروں کا قرض ادا ہوا. جابر کہتے ہیں کھجور جیسے کہ ویسے. اس کے بعد خوش ہو گئے. ایک غزوے میں جانا ہوا, ایک جنگ میں جانا ہوا حضور کے ساتھ. کس کا؟ واپس آ رہے تھے. واپس آتے وقت ان کی سواری اونٹنی چل ہی نہیں رہی تھی, آہستہ چل رہی تھی. حضور کو کہنے اللہ کے رسول کچھ کرو نا, اونٹنی چل نہیں رہی. حضور نے ایک ہاتھ مارا, سب سے آگے جانے لگے, بہت تیزی سے جانے لگے. حضور ان کے پیچھے چلے کہ جابر اتنی گڑبڑ کیا, سب کے ساتھ چلو. اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے. دیکھو سنو, اور سے سنو, دل کے کان کھول کے سنو. شادی کرنے کے بعد, پوچھنے کے بعد اطلاع دی جا رہی ہے. میرا اور تمہارے جیسا کون ہوتا تو تیرے باپ کا قرضہ آتا تو وہ آیا تھا تو بولنے, شادی کو بولنے کیا آیا تھا تجھے؟ تو کام کے وقت تو اتنا بلاتے, باقی کے ٹائموں پر میرے آقا نے یہ نہیں کہا. جب میرے آقا نے نہیں کہا تو میرا تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ شادی میں نہیں بلایا تو ناراض, میں نہیں جاتا اس کی شادی کو, انہیں بلایا نہ تھا. اللہ کے رسول نے یہ سکھائے نہیں ہے. اگر تو اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو تیرے لیے نمونہ یہ ہے جو میں بول رہا ہوں ابھی حضور کی زندگی میں سے. فوراً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کیا پوچھا؟ تو نے بلایا نہیں کر کے کوئی شکایت نہیں. پیارو اپنا مزاج بدلو. کوئی بلائے جاؤ شریک ہو خوشی سے, نہ بلائے کوئی بات نہیں, دعا دو, کیا آپ کا بگڑے گا؟ یہ رسول کا طریقہ سمجھ کر کے کرو. میں سمجھتا ہوں اس طریقے پر شادیاں ہوں گی تو انشاءاللہ کسی غریب گھر کی بچیاں سسکتی ہوئی روتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ, بڑے بڑے مالدار لوگوں کی بڑی بڑی شادی, بڑے بڑے مالدار لوگوں کی بڑی بڑی شادی, بڑی بڑی باراتیں, بڑے بڑے کھانے جو بنتے ہیں نا, اس کے بعد 6 مہینے بھی نکاح ٹک نہیں پاتے اور ٹوٹ جاتے. کیوں ٹوٹتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بہت سارے وجوہات ہوں گی. ایک وجہ میرے ناقص عقل میں سمجھ میں آتی ہے. جس وقت بارات جا رہی تھی اس وقت غریب گھر کی بچی یہ سسکی لے کر رو رہی تھی, کاش کہ میرے باپ کے پاس بھی ہوتا تو میں آج شادی کرتی. تمہارے اس نکاحوں پر کئی بیوہ بچیوں کی آہیں لگ رہی ہیں. پھر بڑے شان سے پھر بلاؤ قطب الاقطاب کو, بلاؤ دعا کرنے کے لیے شادی میں, وہ آہیں ختم نہیں ہونے والی. مدینے کے امام کو بلاؤ, شیخ عبد الرحمن سدیر, اس کو کہو کہ بیٹے کی شادی پورا بھر جائے, تب بھی وہ آہ کا تو کچھ نہیں نا, اس کا کیا. اسی لیے پیارو ہمارے اکابر نے کہا اللہ میرے والد کے قبر کو غریق رحمت فرمائے. اس کا مزاج تھا کہ اس نے اپنے گھر کی شادیوں میں ہمیشہ 10-10, 12-12 بیوہ و بچیوں کی شادیاں کی. آپ مزاج بناؤ. آپ کی شادیوں میں جو خرچ ہو رہا ہے صرف دعوت نامے پر, میں کہتا ہوں اس خرچ سے 10 بچیوں کی نکاحیں ہوں گی. سب سے بڑا تعویذ دے رہا ہوں آج, عامل ہوں, بہت بڑا تعویذ دے رہا ہوں. آپ چاہتے ہو اپنی بچیوں کو خوش رکھنا, اپنی بچیوں کی نکاحوں میں بیوہ اور یتیم بچیوں کے نکاح کرواؤ, اس کے خرچے اپنے جیب سے دو, اس کی برکتوں سے انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی زندگی دنیا میں جنت نما گزرے گی. کریں گے نا بھائی؟ ٹھان لو میرے گھر کی شادی ہوگی, میں کیوں کروں غریب بچی کی شادی میرے اس میں. یہ رسول کی تعلیمات نہیں. اچھا بات کہاں چل رہی تھی؟ حضرت جابر کا واقعہ پورا نہیں ہوا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا
اے جابر باقرہ سے شادی کی کہ سیبہ سے؟ اب یہ سمجھانا آپ کو چاہیے، علماء تو سمجھ گئے، مطلب ایسی لڑکی سے شادی کی کہ جس کی پہلی بار جس سے شادی ہو رہی ہے اس سے شادی. تھوڑا بچے بھی ہیں اس لیے میں ذرا مہذب انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایسی عورت جس کی کبھی شادی نہیں، کنواری، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور نے پوچھا کنواری سے کی یا کسی شادی شدہ مطلقہ اور بیوہ سے کی؟ تو حضور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سیبہ سے کی، یعنی مطلقہ سے جو پہلے کسی کی شادی میں تھی. حضور نے کہا جابر تو جوان ہے یار، تو بھی جوان کے ساتھ کرتا، تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی. دیکھو کیا تربیت. کون کہہ رہا ہے؟ مولانا کیا بول رہے ہو بیان میں، کیوں بول رہی؟ پھر کیا بولنے کا؟ انٹرنیٹ کھول کو تو گندی فلمیں دیکھ، ویسا زندگی گزار. وہ بولوں میں، وہ چلا تم کو، بیٹا حرام کاری کیا چل گیا، لیکن بیٹے کو حضور کی یہ نصیحتیں بولنے کے لیے ہم کو شرم آتی ہے. ہوا کیسا بولنے کا؟ جہاں شرم نہیں گئے وہاں تو نہیں شرم تھے. حضور نے کیا کہا؟ اے جابر وہ اسے کرتا، تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی. حضرت جابر نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب میں آج کی پڑھی لکھی اپنے آپ کو عالمہ کہنے والی، داعیہ کہنے والی، دیندار گھرانے کی بہوؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جابر نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر میری 8 بہنیں چھوٹی ہیں، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا. میں بھی اگر ایک جوان لڑکی کو لاتا تو وہ دونوں سب کھلونا بنتے، ان کے لیے تو ایک تجربہ کار عورت کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ شادی کی. جابر اپنی بہنوں کے لیے جوان ہوا تھا. جابر کوئی مطلقہ نہیں تھا، کوئی شادی ہو کر کے ٹوٹی تھی بابا ایسی کر کو لیا، ایسا نہیں. جابر جوان بچہ تھا، صرف اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگی میں لانے والی عورت کیسی لا رہا ہے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جابر تو نے بہت اچھا کیا. کیا حضور کو معلوم نہیں تھا تو بیوی تیرے بھانے کی خدمت کس سے لا رہے؟ حضور پوچھ سکتے تھے نا بابا کہ تو اپنے بہنوں کی خدمت کے لیے بیوی کو کر کے لا رہے کیا؟ نہیں، حضور نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتایا شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ کہ تمہارے سسر کی خدمت تمہارے اوپر نہیں، لیکن تمہارے شوہر کی فرما برداری، تمہارے شوہر کو راحت رسائی کرنا، تمہارے شوہر کی خدمت کرنا، تمہارے شوہر کے بارے میں اللہ تمہیں کیا کہتا ہے. اگر اللہ کا رسول دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو حضور نے یوں نہیں کہا کہ میں میرے سامنے کہتا، حضور نے کہا میں ہر عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کیا مقام ہے شوہر. لیکن کمزوری اس بات کی ہے نہ ادھر سے اس کی تربیت ہے نہ ادھر سے اس کی تربیت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ماں باپ کو بھی اپنے بہو بیٹے سے شکایت ہے، بہو بیٹے کو بھی اپنے ماں باپ سے شکایت ہے، اور داماد اور بیٹی سے اپنے جو ہے اس کے سسر کو شکایت ہے. یہ شکایتوں کا موقع کیوں ملا؟ اس لیے کہ ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ دین کی چیزیں ہمارے زندگی میں اثر انداز نہیں ہو رہی. بات لمبی ہو رہی ہے، اب میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. اللہ نے کبھی چاہا تو باقی مضامین آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس میں بڑی تفصیلیں ہیں، بہت ضرورت بھی ہے اس کی، لیکن اتنا کہوں گا صرف ایک ہی ابھی ہو گیا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہوا. بات اپنی شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ اپنی زندگی عبادات کو چھوڑ کر کے جو گھر میں گزرتی ہے اس میں صرف باپ اور بیوی، ابھی بچے باقی ہیں، دفتر اور یہ باقی ہے، ابھی ہماری اسکول باقی ہے، اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع آئے گا ہماری سڑک کی زندگی. پیارو، آج جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر میں اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں. آج آگے والے جو موضوعات ہیں، سڑک کی زندگی کا ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ معاف کرے.
کسی نے آ کے ہم کو اگر تھوڑا سا معمولی سے گھس دیا فوراً ماں بہن پر گالیاں دینا شروع کرے. کل جا کر تم نے کسی کو ٹکر لگایا تو، اور کچھ نوجوان تو ایسے ٹکر کے موقع پر ویڈیو بنا کے گھومتے رہتے، مزہ لیتے. مزہ لینے کا موقع ہے. کل اگر تم نے کسی کو ٹکر لگایا اور اس نے گالی دی تو معاف کرو بھائی، معاف کرو، غلطی ہو گئی. کل تجھے جس نے ٹکر لگایا تھا اس کے ساتھ اگر تو یہ معاملہ کرتا جو رسول اللہ نے کہا ہے، راستہ چلتے ہوئے راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق کیا ہے؟ کسی کے ذریعے تکلیف پہنچے معاف کرو، درگزر کر دو. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. یہ راستے کے آداب میں پہلے نمبر کا ادب ہے، اس کو ہم نے چھوڑا ہے. مجھے ایک ساتھی آیا حیدرآباد کی، کہنے لگے مولانا اتنا برا لگتا ہے شہروں میں کہ کوئی رکشہ والا کسی سے ٹکرا گیا، سب سے پہلے بری گالیاں دینے والا ہمارا مسلمان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان والا گالی نہیں دے سکتا، پھر تم کیسے ایمان والے ہو؟ اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کی جو ہماری زندگی کا محور ہے، اللہ اکبر، وہ تو اتنی اصلاح کا محتاج ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر دیکھو یہ فون کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے؟ آپ بولو نا، کس کے لیے آیا ہے؟ ہم کو راحت پہنچانے کے لیے آیا ہے کہ ہم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے؟ بولو. ہمارے کاموں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہمارے کاموں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے موبائل آیا ہے؟ الیکٹرانک کا یہ آلہ ہم کو راحت پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن مجھے آپ میرے اس سوال کا جواب دو، اس کا مس یوز اور غلط استعمال کی وجہ سے آج یہ نتیجہ ہوا ہے کہ تم کو آرام کرنے کا رہا تو موبائل آن کر کے آرام کرتے ہیں کہ آف کر کے کرتے ہیں؟ کیا کر کے کرتے ہیں؟ کیوں؟ ارے بھائی تم کو راحت کے لیے تھا نا. اس کے غلط استعمال نے آج وہ راحت کا آلہ نہیں بنا، تکلیف کا آلہ. میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، جب سے موبائل آیا ہے جھوٹ ہول سیل میں ملتا ہے. جھوٹ ہول سیل میں. پہلے کیسا تھا؟ وہ پہلے فون تھا، میں فون لگایا، اگر وہ ہوگا وہاں گھر میں تو ہی ملے گا، نہیں تو نہیں. ابھی کیا گھر میں چھو میں آروچ ہے انہیں مسئول میں آیا جب بھی یہاں بریج پر ہونے. یعنی ایک دن میں تم اس آلے کے ذریعے سے کتنا جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ کتنی بری چیز ہے پتہ ہے آپ کو. بہرحال یہ لمبے چوڑے موضوعات ہیں، ان سب پر مجھے اور آپ کو بیٹھ کر کے غور کرنا ہے اور اپنی زندگی کے محور کو سدھارنا ہے. جب تک ہم نہیں سدھاریں گے تب تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، اور اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی دی، موقع باقی رہا تو جو باتیں جو وعدہ کیا ہے، کہنے کا وعدہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کبھی اس کی تفصیلات اور آگے بیان کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارو، یہ درد دل تھا جو میں آپ کو بانٹ جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. سن کر چھوڑو مت، یہاں سے اٹھ کر جا کر کے یہ مت کہو بہت اچھا بیان ہوا. میں اس کے لیے نہیں بیان کیا ہوں، میں ایک ترازو آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں. اس ترازو پر اپنے اعمال، اخلاق، کردار، رویوں کو تولو، اور تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا آپ مسلمانی میں کتنے ہیں اور مسلمانی سے ہٹ کر تمہاری زندگی کتنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، آج تیرے فضل سے، تیرے نبی کے صدقے ہم نے اپنے اخلاقی اور کرداری رویوں کے سلسلے میں جو باتیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے پیش کی ہیں، اس پر مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا، ہمیں اپنے رویوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح مسلمان بنا.
مولا ہماری زندگی ایسی ہی گزرتے جا رہی ہے، 60 سال 40 سال 70 سال 80 سال 30 سال 20 سال ہماری زندگی گزر گئی مولا، لیکن آج تک صحیح مسلمان نہیں بن سکے مولا۔ جیسے آپ کے آقا ہمیں بنانا چاہتے تھے ایسے ہم آج تک نہیں بن سکے مولا۔ معلوم نہیں زندگی کی کتنی گھڑیاں باقی ہیں مولا، ایسا نہ ہو کہ اسی طرح ناقص رہ کر کے دنیا سے چلے جائیں مولا۔ ہمارے رویوں کو سدھار دیجیے، ہمارے گھریلو زندگی کے رویوں کو سنت کے اور شریعت کے مطابق بنا دیجیے، ہمارے آفس دفتر ہماری اسکول کالج کی زندگی کو شریعت کے مطابق بنا دیجیے، ہمارے سڑکوں کے آنے جانے والے زندگی کو مولا شریعت کے مطابق چلنے گزرنے آنے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا۔ ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے سے مولا ہم بہت گناہوں میں ملوث ہیں مولا۔ ہم راتوں میں اٹھ کر کے اس میڈیا کے ذریعے سے مولا پتہ نہیں کیسی کیسی جھوٹی خبریں سنتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں مولا، اس کو نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں مولا۔ جھوٹی خبروں کو پھیلانے کا جو وبال ہے وہ اپنے سروں پر لیتے ہیں مولا۔ راتوں کو مولا لمبے لمبے وقت تک مولا اسی میں ہم ملوث رہتے ہیں مولا۔ ہمارے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، عورتوں کی سب کی حفاظت فرما مولا۔ اس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ نے، موبائل نے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے نظام کو غرق کر دیا مولا۔ آج گناہ عام ہو گئے ہیں، گناہ سستے ہو گئے ہیں، گناہ آسان ہو گئے ہیں مولا۔ بے حیائی عام ہو گئی ہے مولا، عشق مجازی عام ہو گئی ہے، حرام ملنا جلنا عام ہو گیا ہے مولا۔ مولا ہمارے معاشرے کو معاف فرما۔ ایک طرف ہمارے معاشرے کی زبوحالی ہے کہ مولا ہر زندگی میں اس موبائل نے فحاشی کو عام کر دیا ہے، حیا کو ختم کر دیا ہے مولا۔ جو مبارک حیا کی چادر آپ نے ہماری ماں بہنوں کو عطا فرما دی تھی مولا، اس مبارک چادر کو اس انٹرنیٹ نے پھاڑ دیا مولا۔ آج وہ ظاہری پردہ رہ گیا، حقیقی پردہ ختم ہو گیا مولا۔ ایک وقت ایسا تھا تیرے نبی کے بارگاہ میں اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، دو نابینا صحابی آ رہے تھے تو آپ نے اماں عائشہ کو نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا مولا۔ اماں عائشہ نے پوچھا وہ تو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کے رسول نے کہا تو اندھی نہیں ہے مولا۔ کیا حیا کی معیار تھا مولا۔ آج ہماری ماں بہنوں کے موبائل میں مولا بیانات کی شکل میں کتنے غیر محرموں کے فوٹو اور تصویر موجود ہیں مولا، فحاشی اور ریائی کی چیزیں موجود ہیں مولا۔ دین کے نام پر ہم حیا کو توڑ رہے ہیں، حیا کے خلاف کام کر رہے ہیں مولا۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما مولا، ہماری اصلاح فرما، ہمارے رویوں کو درست فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، غیر بند میں محفوظوں کو رہائی نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ تیرے نبی کا امتی جہاں کہیں کس حالت میں پریشان ہے اس کی ایمان اسلام عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں انسانیت مظلومیت کا شکار ہے، ظالمین کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کو ظلم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں آپ نے اپنے فضل سے کہلوائی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما مولا۔ میں بہت محتاج ہوں مولا، انہوں نے کہا تو نے اپنے فضل سے مجھ سے کہلوایا، میں اس کا حل نہیں تھا لیکن آپ نے کہلوایا ہے تو مولا عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی نیک اور جائز تمنائیں مرادیں پورا فرما دیجیے، ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرما دیجیے، اس کے بہتر اثرات مرتب فرما دیجیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائیے مولا کریم۔ آئندہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دیجیے مولا۔ ہندوستان میں جہاں کے الیکشن کے سلسلے چل رہے ہیں مولا، جو وفادار اور تیرے بندوں کے لیے خیر خواہ ہو ایسی جماعتوں کو کامیابی سے نواز دیجیے مولا۔ حرم مکہ حرم مدینہ کو حفاظت فرما دیجیے، وہاں جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جو اسلام و شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں مولا اس کے نفاذ سے روک دیجیے، وہاں کی اقتدار کو غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما دیجیے مولا۔ جہاں پہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے ظالمین کے ہاتھوں کو روک دیجیے مولا۔ ہماری اس محفل کو مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے مولا۔ یہ آئے ہوئے ہیں مولا تیرے نبی کا پیغام سننے تو نے لایا ہے، بہت سے آنا چاہتے
چاہتے تھے نہیں آ سکے، آزار پیش آ گئے، تو نے ان کو لایا ہے، اب محروم نہ کر مولا، جھولی میں کچھ ڈال کر کے ان کو یہاں سے اپنے گھر پر لوٹا۔ یہ جب گھر لوٹے تو ان کے رویوں میں تبدیلی آ چکی ہو، یہ گھر لوٹے تو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہو، اپنی بہوؤں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہو۔ مولا یہ جب گھر لوٹے تو مولا گھریلو زندگی کو اخلاق سے مزین کرنے کی فکر لے کر کے لوٹیں۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔